وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن اللہ یرا کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیۃ کلا لا تطعه واسجد واقترب۔ معزز مکرم خواتین و حضرات، قاری صاحب نے آپ کے سامنے سورۃ اقرا، جس کا دوسرا نام العلق بھی ہے، کی تلاوت فرمائی۔ اس کی 19 آیتیں ہیں اور یہ سورۃ مکی ہے۔ پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اسے علم نہ تھا۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ بلا شبہ انسان سرکشی کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے اس بندے کو جو نماز پڑھنے لگتا ہے؟ اور کیا خیال ہے اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہو تو؟ اور کیا خیال ہے اگر اس نماز سے روکنے والے نے دین کو جھٹلایا ہو اور اس سے منہ موڑا ہو تو؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جھوٹی خطاکار پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو حکم دیں گے۔ خبردار، اس کی ایک نہ مانیے اور سجدے کرتے جائیے اور قریب ہوتے جائیے۔ یہ اس سورت کا لفظی ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس صورت میں کافی سارے الفاظ ہیں جو اردو اور عربی میں کامن ہیں، جیسے قرات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس صورت میں بھی اقرا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اسم، رب، خلق، انسان، اکرم، علم، قلم، استغناء، ہدایت، تقوی، تکذیب، انتہا، ندا، اطاعت، قرب، یہ سارے کے سارے لفظ اس صورت میں استعمال ہوئے ہیں اور سب کے سب لفظ اردو کے لفظ ہیں، ان اردو اور عربی میں کامن ہیں۔ ادھر عربی میں بولے جاتے ہیں
اور اردو سمجھنے اور بولنے والے بھی ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں 3 لفظ تھوڑے سے ڈفرینٹ اور مشکل ہے، وہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ لنصفعن، یہ عین کے اوپر 2 زبریں ہیں، یہ قرآنی رسم الخط کے پیش نظر ان کو تحریر میں یوں لایا گیا ہے، ورنہ اپنے نزول کے اعتبار سے اس کے آخر میں جو نون بولی جا رہی ہے لنصفعن، تو یہ نون تاکید خفیفہ کہلاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ 1-2 سیکنڈ کی بات ہے، گزر جائے گی۔ یہ اس لفظ کی جو ریالٹی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ لفظ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صفعن ہے، سین فے عین، سین فا عین، یہ قاریوں کی لینگویج میں اس کا معنی ہوتا ہے شدت سے اپنی طرف کھینچنا۔ وی ول پل ہم آؤٹ، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے کھینچ کے رکھ دیں گے۔ اور نادیہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنی یاری دوستی رکھنے والے اور قبیلے کے لوگ، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ منکر اپنی نادیہ کو بلا لے، اپنی فیملی کو بلا لے، اپنے یاروں دوستوں کو بلا لے، اپنے ہیلپرز کو بلا لے، اپنے گینگ کو بلا لے۔ اور اس کے مقابلے فرمایا کہ ہم زبانیہ کو حکم دیں گے۔ زبانیہ عذاب دینے والے فرشتوں کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس صورت کے الفاظ کا مختصر سا تذکرہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کریم جل شانہ نے جو صورت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی وہ یہی صورت علق، اس کی پہلی 5 آیتیں، یہ سب سے پہلا نزول ہے، وہی ہے، اسی سے وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اول سورۃ نزلت من القرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی صورت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4004 ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ فقال، آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا تو فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، پیدا کیا۔ آگے 5 آیتیں مسلسل اس فرشتے نے پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کرتے ہوئے ان آیتوں کو ریسائٹ فرمایا، تلاوت فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4956 ہے، 4956۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے، وہ بالکل اسی سے ٹیلی کرتی ہوئی، مطابقت رکھتی ہوئی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب فرشتہ آیا تو فرشتے کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اس کے اوپر یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے، یہ پڑھ یا پڑھیے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ دیر واز سم تھنگ ریٹن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ریٹن شیپ میں کچھ چیز شو کی گئی تھی جسے آپ نے پڑھنا تھا۔ تو یہ جو اشارہ قرآن میں ملتا ہے کہ کچھ لکھا ہوا تھا، وہ حقیقت حدیث کے اندر اسی طرح موجود بھی ہے۔ یہ بھی مستدرک حاکم میں 4006 حدیث نمبر ہے۔ تو حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان بحرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اذ اتاہ الملک بنمط من دیباج فیہ مکتوبا، ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس میں لکھا ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہاں سے لے کر ما لم یا لم تک ٹوٹل 5 آیتیں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس سے کافی ساری باتیں کلیئر ہوتی گئیں اور قرآن کی یہ آیتیں جو پہلی 5 ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث بہت سی کتابوں میں کافی ساری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے امام بخاری سے بہت پہلے یہ حدیث اپنی کتاب مسند احمد میں بیان کر دی، بعد میں امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے۔ حقیقت اور سینٹرل آئیڈیا سب کا ایک ہے، لیکن الفاظ تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ تو ان سب نے یہ حدیث بیان کی ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ حدیث بہت طویل ہے۔ اس حدیث میں ان تمام ہستیوں کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ کسی ایک محدث اس کو بیان کرنے کے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔ یہ بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور امام بخاری سے جو سینئر ہیں، پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیث اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ وہ حدیث چونکہ لمبی ہے تو اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
اور اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. گویا اما عائشہ صدیقہ نے یہ حدیث خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. اگرچہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت پاس موجود نہیں تھیں. اس وقت وہ حضور کے گھر میں نہیں تھیں، حضور کے نکاح میں نہیں تھیں. لیکن حدیث کے اندر یہ ورڈنگ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، تو بات کلیئر ہوگی. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کئی دن تک اپنا کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان لے کر رہتے تھے، اور وہاں ہفتہ آپ اللہ کی یاد میں تنہا وقت گزارا کرتے تھے. اور اتنا وقت گزارنے کے بعد، تنہائی میں اللہ کرنے کے بعد، اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آتے تھے، اور گھر میں ٹھہر کر پھر نئے سرے سے زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کر دوبارہ تشریف لے جاتے تھے. یہ بہت عرصے تک آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا. تو اس حدیث سے جاتے جاتے بہت باتیں پتہ چلتی ہیں کہ عبادت کے دوران زیادہ راہ لے لینا اچھی بات ہے. کئی دن تک تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ رکھنا، آتے جاتے رہنا، پرماننٹلی وہاں نہ رہ جانا، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جب عبادت میں مصروف تھے تو اچانک جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. اور وہ ان کے سامنے آنے کا منظر جو میں نے آپ کو پہلے حدیثوں میں سنا دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے پر آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آیتیں پڑھنے کو کہا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا. اور پھر حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا محبت کے ساتھ، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چھوڑ دیا، پھر دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر دبایا، پھر 3 دفعہ ایسا کیا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگے، اور جتنا وہ 5 کی 5 آیتیں تھیں ساری کی ساری آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما دی. یہ پہلی وحی کے نزول کا مختصر سا خاکہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے پہلی وحی کے نزول کے بعد، تو آپ نے سارا ماجرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا. تو انہوں نے اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا کے بیٹے حضرت ورقہ بن نوفل جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے اور اگلے زمانے میں کرسچینٹی کو اختیار کر چکے تھے، انہیں کے پاس لے کر گئیں. تو انہوں نے بتایا کہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہے تھے. میں چونکہ پڑھا ہوا ہوں سابقہ کتابوں میں، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، جوان ہوتا، تگڑا ہوتا، جب آپ کو مکہ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنا پڑے گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مجھے مکہ سے نکلنا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی، جس بندے نے بھی آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، آپ جیسا پیغام لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ سے لے کر لوگوں کو پہنچایا ہے، لوگوں نے ایسے اللہ کے پیاروں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی وقت سے سلسلہ امتحانات شروع ہو گیا. یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اور نہایت محتاط طریقے سے حدیث رکھی. اس میں ایک قابل غور بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھیے. یہاں سے ہم ساری آیتوں کو 1 بائی 1 پڑھیں. اقرا، پڑھیے، یہ پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدا، اسلامی تعلیمات کا آغاز قرآنی وحی کا پہلا لفظ ہی ہے پڑھ. یہاں سے جیسا ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اور اسلام میں علم کے حاصل کرنے پر جتنا زور دیا گیا ہے، اس کائنات میں کسی اور بڑی سے بڑی شخصیت کی تعلیمات میں اتنا زور علم کے حاصل کرنے پر نہیں دیا. اور یہ ایک نئی چیز ایڈ کر لیجئے کہ قرآن کی پہلی وحی سٹارٹ ہی اقرا کے لفظ سے ہو رہی ہے، پڑھیے. تو یہ اسلام کی عظمت، تعلیم کے میدان میں ایک جداگانہ انداز اور علم کے اوپر سب سے زیادہ زور دینے کا ایک نیا ثبوت ہے. اگلی بات یہ ہے بِاسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام سے.
یہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پہلے سے پہچانتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا رب بھلا کون ہے، اللہ نے جب کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو آگے سے ایسا کوئی سوال نہ اٹھانا اس بات کا واضح ثبوت ہے، بلکہ ذرا تحقیق کی نگاہ سے غور کیجئے تو اللہ کا انیشیلی یہ کہنا کہ اپنے رب کے نام سے بتاتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میرے محبوب مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا عرفان اور معرفت میسر تھی، پہلے سے آپ اپنے رب کو جانتے تھے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایمان پر تھے، اسلام پر تھے، اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ، کنیکٹڈ، اور جو آپ کا نبوت والا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پہلے سے انٹرنلی قائم تھا۔ پھر اس میں ایک اور لفظ بولا گیا ہے، خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے خلق کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا۔ اب یہ خلق کیا تو کس چیز کو خلق کیا، خلق کا مفعول کون ہے، تو وہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا تو اللہ کا خالق ہونا محدودیت کے ساتھ بیان ہوتا، خلق کا لفظ مطلق رکھا گیا، اس میں کسی قسم کی قید اور بند اور کسی ایک چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق خالق کہہ دیا گیا ہے، اور جس نے پیدا کیا کا لفظ بولا گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کائنات میں سے ہر چیز کا خالق۔ یہ اوپن اور وائڈ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کے اندر حکمت عملی رکھی، کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی۔ اس سے اگلی آیت ہے، خلق الانسان من علق، رب نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ انسان کی تخلیق اور والدہ کے پیٹ کے اندر انسان کی گروتھ کے مدارج ہیں، یہ قرآن کی 2 مختلف صورتوں میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ انسان پہلے کیا ہوتا ہے پیٹ میں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے۔ 4 مہینے میں انسان کی پوری باڈی مکمل انسانی شیپ میں بلڈ اپ ہو جاتی۔ کس مہینے میں کون کون سے اعضاء تخلیق کیے جاتے ہیں، حکماء نے اور اس فن کے ماہرین نے اس موضوع پر اچھی تحقیق کر کے ساری چیز اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے ہیومن ایمبریالوجی، یہ پاکستان میں MBBS کے کورس میں، نصاب میں، سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب اسلام زندہ باد میں اس کتاب کے باقاعدہ صفحہ نمبر دے کر ریفرنس بھی دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب مکمل قرآن کی آیت کوٹ کر کے اور ہیومن ایمبریالوجی اپنے میڈیکل سائنس کے لحاظ سے وہاں پر دونوں باتیں ایک ہی پیج پر نقل کرتے ہوئے نہایت قرآنی تصدیق کا زبردست مظاہرہ کرتے ہیں کہ قرآن نے کمال کر دیا ہے۔ جو کچھ ہم ڈاکٹروں کو آج نظر آیا ہے، قرآن نے 1450 سال پہلے قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا۔ یہ نیٹ پہ ہماری کتاب موجود ہے، ہیومن ایمبریالوجی کے ریفرنس سے میں نے اس پر مکمل ڈسکشن ہماری کتاب اسلام زندہ باد کے اندر کر دی۔ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا، یہ اس کی سیکنڈ سٹیج ہے۔ یہاں پر اس سیکنڈ سٹیج کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورت پڑھی تھی، سورت والتین، آپ کو یاد ہوگا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر اور بہترین شکل و صورت اور بہترین سٹینڈرڈ پر پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت کو یاد رکھنے کا بہترین موقع ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آگے یہ پروموٹ ہوا، بڑھتا گیا اور احسن تقویم تک پہنچا۔ تو یہ دونوں آیتیں اگر ملا لی جائیں تو معلومات میں اچھا اضافہ ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اے محبوب پڑھیے جبکہ آپ کا رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، کرم فرما ہے۔ اکرم، کریم کا یہ صیغہ تفضیل ہے۔ تفضیل کا مطلب ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری۔ تو کریم ہوتا ہے کرم کرنے والا، اور اکرم ہوتا ہے سب سے زیادہ کرم کرنے والا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اقرا، پڑھیے، تو یہ اس پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور پڑھانے کی خود ذمہ داری لینے کی طرف اشارہ ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ،
واو کا معنی ہوتا ہے، یہاں واو کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. واو کا ایک معنی ہوتا ہے کہ دا سچویشن از دیٹ، یہ واو کا معنی ہوتا ہے. اس کو واو حالیہ بولتے ہیں. حال یہ ہے محبوب آپ پڑھیے، جب کہ حال یہ ہے، صورت حال یہ ہے کہ آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کو پڑھنے میں جھجکنے کی ضرورت نہیں، پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں آئے گی. پڑھانے والے ہم ہوں تو پھر آپ کو پڑھنے میں کیا ہرڈل ہو سکتی ہے، کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ آپ بے جھجک پڑھیے، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، کسی قسم کی رکاوٹ نہ آپ محسوس کریں نہ ہم آنے دیں گے. یہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمَ کے اندر یہ راز پوشیدہ ہے کہ معاملہ ایسا ہے، آپ کو پڑھانے والا رب آپ کا ہے، آپ کی تربیت کرنے والا. رب کا معنی ہے جو تربیت کرتا ہے. آپ کی تربیت کرنے والا بڑا کریم ہے. تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر کسی قسم کا رکھنا نہیں ہوگا. آپ کو اس بارے میں سوچ میں پڑنے کی کوئی حاجت ہی نہیں. یہ ہمارے ذمہ ہوا. تھوڑی سی ڈیٹیل ایک اور جگہ پہ بھی اس کی ملتی ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں. سورۃ القیامت کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اے محبوب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، یعنی جبریل پڑھ رہے ہوں، فاتبع قرآنہ، اس پڑھے جانے کو آپ صرف فالو کریں. کیوں؟ آگے فرمایا کہ آپ صرف سنتے جائیں، اس کو بیان کرنا، اس کے معنی آپ کو سمجھانا، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا. دس آل از اپ ٹو اس. یہ ہمارے ذمہ ہوا. جیسا میں نے بتایا خلق الانسان من علق کو سمجھنے کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پچھلی سورت کی آیت کو یہاں جوڑیں گے تو زیادہ سمجھ آ جائے گی. اسی طرح اقرأ وربک الاکرم کو سمجھنے کے لیے اگر سورت قیامت کی اس آیت کو اگر آپ یہاں اٹیچ کریں گے، جوڑیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے. آگے فرمایا الذی علم بالقلم، آپ کا رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. یہ ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے علم کو پھیلانے کے لیے قلم سے کتنا کام لیا ہے. وہ مالک ہے جس چیز کو چاہے درمیان میں واسطہ بنا لے. علم کی تشہیر میں کاغذ، قلم، تحریر نے ہمیشہ بنیادی کردار ادا کیا. اس وقت بھی تحریر بہت بڑا کام دکھا رہی ہے، خواہ وہ کاغذ پر ہو یا کسی اور موجودہ جدید دور کے حساب سے طریقے سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2155 2155، اور دوسری جگہ پر بھی ہے 3319. ترمذی میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا. اب یہاں بھی نون والقلم وما یسطرون کو یاد رکھ لیں. سورت قلم پوری کی پوری سورت قرآن کے اندر موجود ہے. یہاں سے قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قلم کے نام کی پوری سورت قرآن میں موجود ہے. عزیزان گرامی، ذرا ہر انسان تعصب کو چھوڑ کر ذرا قرآنی تعلیمات پر غور کرے کہ پہلی وہی ہے اقرا، پڑھیے، اور پوری سورت قرآن میں والقلم، ہمیں قسم ہے قلم کی، اور حدیث بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اب ہے کوئی دنیا کا انسان جو اسلام کے علم پر زور دینے کا مقابلہ کر سکے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا. اور ایسا اکثر ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو کوئی بات کرتے تھے تو موسٹلی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوتی تھی، کبھی ریفرنس دے دیتے تھے کبھی نہیں. تو فی الحال میں فاروق اعظم کا قول پیش کرنے لگا ہوں. مستدرک حاکم میں اس کا نمبر ہے 363. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قید العلم بالکتابت، علم کو تحریر کر کے محفوظ کرو. قیدو، محفوظ کرو، بالکتابت، کتابت کے ذریعے سے. یہ ایک نیا پوائنٹ ہے کہ علم کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ کتابت، تحریر کر لینا.
تحریر دو طرح سے فائدہ مند ہے. ایک تو آپ کتاب لکھ لیں گے، اپنی ڈائری مرتب کر لیں گے، اپنی بیاض لکھ لیں گے تو بعد والوں کے لیے فائدہ دیتی رہے گی. نمبر 2، طالب علم جب اپنے یاد کیے ہوئے سبق کو نوٹ کر لے گا نوٹ بک میں، ہاں رف کاپی میں ہی صحیح، تو یاد کیے ہوئے سبق کو لکھ لینے سے گویا دماغ کی تختی پر بھی وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں اور بچے کو ایسا سبق بڑی جلدی یاد ہو جاتا ہے. یہ جو تعلیمی اداروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے لکھ کے لانا ہے، تو کتاب میں لکھا ہوا ہے. نوٹ بک میں لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ بچہ لکھے گا، اسے پریکٹس ہوگی، اسے یاد ہوگا، اور اس کے وہ الفاظ جو اپنے ہاتھ سے لکھے گا وہ اس کی لوح قلب کے اوپر بھی اسی طرح مرتسم ہو جائیں گے اور تحریر پکڑ لیں گے. سبق یاد کرنے میں تحریر کا بڑا رول ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں 6 صدی میں، علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ. یہ علامہ برہان الدین مرغینانی جنہوں نے ہدایہ کتاب لکھی ہے، فقہ کی بہت بڑی درسی کتاب ہے، ان کے استاد تھے. انہوں نے کتاب لکھی تعلیم المتعلم. وہ اس کتاب میں علم کو حاصل کرنے اور طالب علم کو سبق پڑھنے پڑھانے کے آداب بڑے احسن طریقے سے سمجھاتے ہیں. اسلام نے اس موضوع پر بڑے عرصے سے کام کر رکھا ہے. اب دیکھیے، یہ تقریباً 900 سال پہلے کی شخصیت. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تعلیم المتعلم. آپ میں سے کوئی اگر طالب علم ذوق ایسا رکھتا ہو تو وہ خرید سکتا ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے. جسٹ 60 پیجز ہے اس کے، چھوٹی سی کتاب ہے. انہوں نے کمال کر دیا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی، اس موضوع پر لکھی ہوئی تعلیم المتعلم. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لیے، وہ بڑی ڈیٹیل ہے اس میں، 60 صفحے تھوڑے نہیں ہوتے. ایک نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ طالب علم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو سبق پڑھے اس کا اختصار، مختصر سا نوٹ اور اس کی سمری نوٹ بک میں لکھ لے اور رات کو یہ کر کے سو جائے. صبح اٹھ کے اپنے وہ نوٹڈ پوائنٹس ریوائز کرے دوبارہ خالی پیٹ، تازہ دم اٹھ کر. رات گئے 2-2 3-3 بجے تک اسٹڈی نہ کرے، 10 بجے سو جائے. ہمارے پاکستان کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. عشاء کے بعد جلدی سو جائے، تھوڑا سا پڑھے، گھنٹہ پڑھ لے، آدھا گھنٹہ پڑھ لے، اس کے بعد سو جائے اور نوٹس تیار کر لے، اور صبح سویرے اٹھ کے واش روم سے ہو کر بہت زیادہ فریش ہوگا، دماغ بہت کام کرے گا. اس وقت اپنے ہی تیار کیے ہوئے نوٹس کو دوبارہ ریوائز کرے، پڑھے. انشاءاللہ اس کو سبق اچھی طرح یاد ہو جائے گا. اور بہت سے نکات ہیں، لیکن یہاں نوٹس تیار کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں جو ذکر کیا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے پڑھایا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے ذریعے سے پڑھانے کی یہاں بات نہیں ہو رہی. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ محبوب، جو مالک، جو رب، جو تربیت کرنے والا خالق و مالک قلم کے ذریعے سے پڑھا سکتا ہے، وہ قلم کا سورس اختیار کیے بغیر آپ کو ڈائریکٹلی بھی پڑھا سکتا ہے. یہاں پوائنٹ یہ ہے. اس سے اگلی آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ پڑھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب انسان کیا نہیں جانتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا ہے، یا سب سے پہلے انسان کو سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا، ان سے پہلے تو انسانیت کا وجود نہیں تھا. تو ان کو جب پیدا کیا گیا، تو ان کو جب علم پہلی بار عطا کیا گیا، ان کے اندر علم انڈیوس کیا گیا، تو اس وقت ان کا ذہن تو اللہ تعالیٰ کے علم کی عطا سے پہلے بالکل خالی تھا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ بات زیرو سے شروع ہوتی ہے، آگے کو بڑھتی بڑھتی ایک موضوع سے دوسرے موضوع تک، کئی موضوعات تک، مختلف فیلڈز تک، علم کی کئی انواع تک اور علم کی وسعتوں تک پھیلتی چلی جاتی. سائنس، جغرافیہ، فزکس، کیمسٹری، کھیتی باڑی کے طریقے، مختلف زبانیں، علوم کی کتنی انواع ہیں. یہ سب کی سب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنی طرف سے علم دیا،
ان نبیوں کی امتوں کو نبیوں کے ذریعے سے آگے علم عطا فرمایا، بعض لوگوں کو کشف اور الہام کے ذریعے سے، ان کے فہم و فراست کے حوالے سے مختلف علوم عطا فرمائے۔ لیکن جو مقصودی علم ہے، جس کو ریئلی علم کہا جا سکتا ہے، علم کو ڈیفائن کرنا بھی تو بہت ضروری ہے نا، کہ علم ہے کیا؟ کیا ڈانس رقص کر لینا علم ہے؟ کیا کرکٹ کھیل لینا علم ہے؟ نہیں، یہ مختلف فن ہیں اور فنکاریاں ہیں۔ اچھی ہینڈ رائٹنگ ہونا، اچھی سپیچ کر لینا، ان کا بیسیکلی ایکچوئل اور ریئل علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو بندہ زبان چلا لیتا وہ تقریر کر لے گا، جو بندہ زیادہ بول لے گا وہ اچھا وکیل بن جائے گا۔ بڑی بڑی صلاحیتوں والے لوگ گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے، شہروں میں آ کر انہیں اپنے علم اور فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ اللہ کا وسیع نظام ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ گن ماڑیاں دے سبے رہن وچے، ماڑے ماڑیاں دے دکھ پھول دے نہیں۔ گن کا مطلب ہوتا ہے صلاحیتیں۔ گن ماڑیاں دے سبے رہن وچے، کمزور لوگوں کی صلاحیتیں اندر ہی دبی کی دبی رہ جاتی ہیں اور وہ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مختلف زبانیں، مختلف علاقوں میں جانا اور نفسیات کو سمجھنا اور انسانوں کے مختلف انواع کو جاننا، ان کو پرکھنا، ان کو موقع ملا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ انسان کے اندر کتنی وسعت ہے اور دنیا میں کتنی کتنی قسم کے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ دیہاتی لوگوں میں بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو پنچایت میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہایت اپنے علاقے کی ٹھیٹھ بولی بول رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی دوسری زبان نہیں آتی، لیکن جب فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے جج بھی منہ میں قلم ڈال کے بیٹھ جائیں، ان کے ڈیسیژنز دیکھیں تو۔ اسی بنا پر شریعت اسلامیہ پنچایتی فیصلے کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ قاضی کے سامنے بھی، جسٹس کے سامنے بھی پنچایتی فیصلہ جب پٹ اپ ہوتا ہے تو جج کو شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ نے پنچایتی فیصلے کو کنسیڈر کرنا ہے۔ یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں پورے کا پورا تحکیم کا چیپٹر ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ڈیٹیل ساری ملتی ہے۔ تحکیم اس کا معنی ہوتا ہے ثالثی کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کیا کچھ سکھا دیا، یہ میں اس بارے میں تھوڑا سا وسعت کے ساتھ بولنا میں نے مناسب سمجھا۔ تو انسان کو جو شرح صدر عطا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے علم سکھاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی معرفت کا علم ہے، یہ اصل علم ہے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس علم کا کوئی دوسرا علم مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے، اسے لوگ علم کہتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہوتی ہے یا وہ فن ہوتا ہے۔ یہ جو ایٹیکیٹس اور آداب اور یہ بعض کالجوں میں یا بعض اداروں میں یا CSS وغیرہ کرنے والوں کو بتائے جاتے ہیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ محض آپ کا ایک معاشرتی نظام ہے جس کو چلانے کے لیے آپ ایک افسر نے کیسے بولنا ہوتا ہے، اس نے کیسے بیٹھنا ہوتا ہے، اس نے کیا لہجہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ان باتوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ معاشرے میں ان کی ویلیو ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے پہ اٹ از جسٹ نتھنگ، اور ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو وہاں پھینکنا مناسب سمجھا ہے جتنا کسی بھی غیر ضروری چیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم سے کوئی ایسا بندہ بات کر رہا تھا، ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ کس نفسیات پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو صحیح معنی میں علم انسان کو عطا فرمایا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ صرف ٹرمینالوجی بدل لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ سڑکوں پہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے بھی اپنے آپ کو پروفیسر کہنا شروع ہو گئے، تو یہ پروفیسر کی ڈیفینیشن ہے؟ نہیں، علم اور چیز ہے۔ صرف کتابیں نکال لینے کا نام یہ پروفیسی نہیں ہے، یہ علم کی گہرائی نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے علم کی تعریف یوں لکھی ہے، آپ کے سامنے رکھنے لگے۔ العلم نور فی قلب المؤمن،
علم وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے. میں صرف عربی چھوڑ کر اردو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. علم ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں موجود ہوتا ہے، فانوس نبوت کے طاق سے پھوٹنے والے اقوال محمدیہ اور افعال احمدیہ سے حاصل کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور احکام کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے. یہ ہے حقیقی علم. یہ حضرت ملا علی قاری کی کتاب مرقات جلد اول صفحہ 405 پر عبارت موجود ہے. کتاب العلم، حدیث کی کتاب مشکات ہے، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے، چیپٹر آف نالج. اس کے ابتدائیہ میں العلم کے لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے. اب یہ 5 آیتیں ہیں، یہ جب نازل ہوئیں اس کے بعد وہی کچھ وقت کے لیے موقوف ہو گئی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کے رک جانے کا واقعہ بیان فرما رہے تھے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، آپ وحی کی فترت، گیپ، اس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میں اس سے ڈرا، گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو. پس انہوں نے مجھے چادر اوڑھائی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر. یہ دوسری وحی، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بولیے اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے. وہ پہلے بھی پاک صاف ہوتے تھے، یعنی اس روٹین کو مینٹین رکھنے کا حکم دیا جا رہا. اور بتوں سے دور رہی. اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو آیت کے اندر الفاظ ہیں وَالرِّجْزَ فَاہْجُرْ، رجز سے مراد بت ہے، کہ بتوں کے قریب نہ جانا آپ کی پہلے سے ایک روٹین ہے، بس آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے. یہ حدیث کو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی آنا شروع ہو گئی. یہ ان 5 آیتوں کے بعد کا تھوڑا سا واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تھوڑے عرصے کے لیے موقوف ہوئی اور پھر اس کے بعد سورۃ مدثر نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس سورت کی ان پہلی آیتوں کے بعد اگلے الفاظ کی باری آتی ہے. فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی الی ربک الرجعی. یہ اگلی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس کا ترجمہ ہے بے شک انسان بغاوت کرتا ہے، جب بھی اس کو دولت مل جاتی ہے تو مستغنی بن بیٹھتا ہے، حالانکہ اس نے واپس جانا اپنے رب کے پاس ہی ہے. یہ جو آیتیں ہیں اور ان سے آگے 19 نمبر آیت تک 6 to 19، یہ ساری کی ساری آیتیں کافی دنوں کے بعد نازل ہوئی تھیں. بیچ میں گیپ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. سورۃ مدثر بھی اسی دوران نازل ہوئی تھی. ان 3 آیتوں میں سرکش انسانوں کا ایک عمومی رویہ بیان کیا جا رہا ہے. کسی ایک انسان کی یہاں بات نہیں ہو رہی کہ انسان کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو اپنی اوقات اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے. بس یہی وہ سلپ ہے جو انسان کو لگتی ہے. جو بندہ دولت پیسہ حلال طریقے سے کما لے مگر اپنی اوقات نہ بھولے تو اس قسم کا دولت مند ہو جانے میں کوئی کبات نہیں. یہی وہ دولت مند تھے جو عثمان غنی دولت مند تھے، ابو بکر صدیق بڑے دولت مند تھے، عبد الرحمن بن عوف بڑے دولت مند تھے. یہ بڑے بڑے دولت مند صحابہ اکرام ہیں، لیکن یہ اس معیار پر پورے اترنے والے لوگ تھے. ان کو آخرت یاد تھی اور اس قسم کا امیر آدمی بن جانے میں آج بھی کوئی کبات نہیں. آخر امیر غریب ہوتے ہیں، کسی نے تو زکوٰۃ دینی ہے نا، اور کسی کو زکوٰۃ دینی ہے. لہٰذا یہ ڈفرینٹ، اٹ ہیز ٹو ریمین اپ ٹو دا اینڈ. لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اللہ سے مستغنی نہ ہو، اللہ کے سامنے اکڑتا نہ ہو،
اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرتا ہو، آخرت کو بھلا نہ بیٹھے۔ تو انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر انسان پیسہ آ جانے کے بعد رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ امیر لوگوں کے پہلے برقعے اترتے ہیں، پھر دوپٹے اڑ جاتے ہیں، پھر بال چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمومی بات میں کر رہا ہوں، ہر آدمی کی نہیں، ہر کوئی عثمان غنی نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عثمان غنی کا راستہ چھوڑ بیٹھتے۔ تو خدا فراموشی ایک خطرناک مرض ہے، اور اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اپنی موت کو اور اپنے رب کے پاس جانے کو یاد رکھو، آپ کے مسئلے کا حل آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اب ان 3 آیتوں میں گویا آپ کہہ لیں کہ اس سورت کا دوسرا مضمون موجود ہے۔ پہلی 5 آیتیں وحی کی ابتدا ہے، یہ اگلی 3 آیتیں ایک انسانی کمزوری اور اس کا علاج بتانے پر مشتمل ہیں۔ اب اس سے اگلی 11 آیتیں، ان آیتوں میں ابو جہل کی ایک بدتمیزی کا ذکر ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی۔ آیتیں آپ پہلے قاری صاحب سے سن چکے ہیں، چونکہ وہ لمبی آیتیں ہیں، ان کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے۔ یہ منع کرنے والا کون ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے، یہ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے طریقے کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق جب نماز پڑھنے لگے تو ابو جہل نے دیکھا کہ یہ کون سا طریقہ نماز ہے، ہمارے باپ دادا تو اس طرح نہیں پڑھتے تھے۔ ایک تو وہ بتوں کے سامنے جاتے تھے، دوسرے اگر نماز پڑھتے تھے تو ان کا طریقہ کار، ان کا پروسیجر، ان کی ورڈنگز، ان کا اٹھنا بیٹھنا جھکنا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے جب دیکھا تو اس نے اپنی عادت، روٹین، آباء و اجداد کے طریقے کے برعکس جب دیکھا تو وہ اکڑ بیٹھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ کو میں نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو آئی ول سی یو۔ تو اس وقت اللہ کریم جل شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، یہ اگلی 11 آیتیں جن کا ترجمہ آپ پہلے سن چکے ہیں اور میں نے شارٹ کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے پاس ابو جہل آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو اس کام سے روکا نہیں تھا۔ 3 بار اس نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور اس پر سخت ناراض ہوئے، حضور ناراض ہوئے ابو جہل پر۔ واپس آپ نے ویسے بھی آنا تھا، آپ تشریف لا رہے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ شہر میں میرے بہت سے تعلقات والے لوگ موجود ہیں، میرا گینگ بڑا مضبوط ہے، وہ جو پہلے آپ ترجمے میں بات سمجھ چکے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ اپنے گینگ کو بلا لو اور ہم بھی عذاب والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ اور حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک دفعہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھیں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ میری طرف ہاتھ بھی بڑھاتا تو فرشتے اس کے ہاتھوں کو آڑے ہاتھوں لیتے، فرشتے اس کا راستہ روکتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 4958 حدیث نمبر ہے، اور ترمذی میں بھی ہے 3348 حدیث نمبر ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، اللہ نے بھی اس نماز کا ذکر کیا۔ یہ نماز اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سکھائی؟ This is nowhere mentioned in قرآن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ قرآن کے علاوہ بھی باتیں کرتا تھا۔ حجیت حدیث کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے یہ۔ اس طرح کی بہت آیتیں ہیں قرآن میں۔ مولانا محمد ایوب صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی آیتیں ہیں اپنی کتاب میں جو حجیت حدیث کے موضوع پر ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں انہوں نے جمع فرمائی۔ اور اس آیت کے جو آخری، اس سورت کے آخری الفاظ ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یہ اگرچہ یہ وہ جو تیسرا پورشن ہے، پہلا کیا ہے 5 آیتیں، پہلی وہی، اگلی 3 آیتیں کیا ہیں؟ انسان کا ایک عمومی رویہ کہ پیسہ آ جائے تو متکبر ہو جاتا ہے، اس کا علاج آخرت کی یاد ہے۔ اور اس سے اگلی 11 آیتیں جو ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں اگلی 11 آیتیں نازل کیں۔ وہ 3 پورشنز ہو گئے۔ اس جو تیسرا حصہ ہے اس میں آخری لفظ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ۔ یہ اس کا حصہ ہے
کہ آپ ابو جہل کو دفع کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ کی لائن میرے ساتھ سیدھی ہے، بات ختم۔ تو اس کو میں چوتھے حصے کے طور پر بھی بیان کر دوں تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آپ سجدہ کریں اور قریب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یقول العبد من الرب وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 482 482 حدیث نمبر ہے، اور یہ جو آخری آیت ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے، اس کو پڑھا جائے تو اس پر سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خطاب کے دوران اگر سجدے والی آیت پڑھی جائے تو سجدہ لازم نہیں ہوتا، اس کو لے لیا جائے تو چونکہ یہ خطاب ہے، آپ قرات کے طور پر تو نہیں پڑھ رہے، تو اس طور پر سجدہ لازم نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم سارے اور جن حضرات نے یہ آیت فقیر کی زبانی سنی ہے سجدہ تلاوت فرما لیں کسی بھی وقت یا یہاں سے اٹھنے کے بعد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔